بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا ماحول۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آمنہ نے فکر مندی سے پوچھا، امی ہم ماحولیاتی آلودگی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ جی بچوں، فکر مندی کے معنی ہے پریشان ہونا اور قابو پانا، قبضے میں کر لینا یا کنٹرول پا جانا۔ تو آمنہ نے اپنی امی سے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا کہ ہم اپنے ماحول کی اس آلودگی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ امی نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں دنیا کے بہت سے ممالک فکر مند ہیں۔ ممالک ملک کی جمع ہے اور فکر مند ہونا پریشان ہونا۔ امی نے کیا جواب دیا کہ ہمارے ماحول کی یہ جو آلودگی ہے اس کے بارے میں دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جو پریشان ہیں۔ دنیا بھر میں 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ جی بچوں، کب منایا جاتا ہے ماحولیات کا عالمی دن؟ 5 جون کو، جو لوگوں کو اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھنے کے لیے آگاہ کرتا ہے، باخبر کرتا ہے، یعنی لوگوں میں اس بات کی اویئرنیس پیدا کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، کیونکہ درخت ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور انسان کے دوست ہوتے ہیں۔ جی بچوں، ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے چاہیے۔ جی پیارے بچوں، پودے اور درخت جو ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، جو ایک ہماری صحت کے لیے نقصان دہ گیس ہے، اور آکسیجن کو پیدا کرتے ہیں۔ ان سے آکسیجن پیدا ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہت اچھی ہے۔ اس طرح سے درخت اور پودے ہماری فضائی آلودگی کو ختم کرتے ہیں۔ اپنے گھروں اور گلیوں کا کوڑا کرکٹ نالیوں اور نہروں میں نہ پھینکیں، بلکہ کوڑا کرکٹ صرف کوڑے دانوں ہی میں ڈالیں۔ جی بچوں، اپنے گھر اور گلیوں کا جو کوڑا کرکٹ ہے اسے نالیوں اور نہروں میں پھینکنے کے بجائے صرف اور صرف کوڑا دانوں میں ڈالا جائے۔ کوڑا کرکٹ نہ جلائیں، اس سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ جی بچوں، کوڑا کرکٹ جلانے سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے اس سے ہماری ہوا کیا ہوتی ہے؟ آلودہ، یعنی گندی ہوتی ہے۔ پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال اور ان کو جلانا آلودگی کا باعث بنتا ہے، وجہ بنتا ہے، یعنی پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال اور ان کو جب ہم جلاتے ہیں تو ان کے دھوئیں سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے، یہ بھی آلودگی کی وجہ بنتے ہیں اور یہ ایک جرم بھی ہے۔ جی بچوں، پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال اور انہیں جلانا یہ ایک قانونی جرم بھی ہے، تو ہمیں پلاسٹک کے تھیلوں کی جگہ پہ کپڑے کے تھیلے یا پھر کاغذ کے بیگ استعمال کرنے چاہیے۔ اب آمنہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ ہمارے ماحول کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ماحول کی صفائی کا بہت خیال رکھے گی، پودوں کی خوب دیکھ بھال کرے گی۔ دیکھ بھال کرنا، نگہداشت کرنا، یعنی پودوں کی خوب نگہداشت کرے گی، نئے پودے لگائے گی اور مچھلی کا پانی کبھی آلودہ نہیں ہونے دے گی۔ گندا، یعنی مچھلی کے پانی کو بھی گندا نہیں ہونے دے گی۔ اگلے دن آمنہ نے اسکول میں سب بچوں کو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بتایا۔ جی پیارے بچوں، تو اب آمنہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور ماحول کو کس طرح سے صاف ستھرا رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بات اب آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمیں اپنے ماحول کو کس طرح سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے، آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔